الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جو بڑا عنوان پڑھ رہے ہیں وہ آداب السفر ہے۔ جو حدیث جس سے ہمیں آغاز کرنا ہے اس کے راوی سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا فی الشعاب والاودیہ۔ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب سفر میں وہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جاتے تھے، تتر بتر ہو جاتے تھے، متفرق ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ان کو توجہ دلائی اور فرمایا ان تفرقکم فی ہذہ الشعاب والاودیہ انما ذالکم من الشیطان۔ اے لوگو، تمہارا یہ جو وادیاں ہیں اور یہ جو گھاٹیاں ہیں اس میں تم نے جو پڑاؤ ڈالا ہے اور بالکل الگ الگ تم نے اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ثعلبہ کہتے ہیں کہ فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا إِنْ ضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ بات سن لی تو جب بھی موقع آتا کہیں سفر کا اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کا تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح انضمام اختیار کر لیتے، ایسے جڑ جاتے کہ بالکل لگتا کہ پاس پاس ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی پہلے جو تفرقہ تھا وہ انضمام میں بدل گیا، یعنی آپس میں جڑ کر وہ پڑاؤ ڈالنے لگے۔ اب یہ جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ بات ہم اس کتاب میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اجتماعی دین ہے، اور عام طور پہ تصور یہ رہا ہے کہ جب لوگ الہامی روایت سے، وحی سے، پیغمبرانہ تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک بڑی غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دو چیزوں میں ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا، کوئی ٹریڈ آف کرنا پڑے گا، تعلق مع اللہ اور تعلق مع الخلق۔ یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اللہ سے متعلق ہونا ہے تو ہمیں بندوں سے اپنے آپ کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ بھی ایک موٹو رہا ہے رہبانیت کا۔ بارہا یہ حدیث یہاں پہ عرض کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت خوبی سے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، صاحب ایمان نہ ہو، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسے عمل کی طرف کہ اگر وہ تم کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو یا سلامتی کو عام کرو۔ تو یہ بات کہ لوگ الگ الگ رہیں، متفرق رہیں، جڑ کے نہ رہیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تائید ہے وہ الجماع کے ساتھ ہے، وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اور پھر آپ نے بہت خوبصورت تشبیہ دی کہ بھائی وہ جو بھیڑ ہے اپنے گلے سے جو علیحدہ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کے لیے نرم چارہ ہے، تو گویا وہ شخص کے جو مسلم اجتماعیت سے علیحدہ ہو جاتا ہے وہ شیطان کے لیے بہت ہی آسان شکار بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ تمہارا فزیکلی ایک دوسرے سے دور دور خیمہ زن ہونا، پڑاؤ ڈالنا، یہ گویا شیطان کو دراندازی کا موقع دے گا۔ یہ عمل بھی گویا شیطان کی طرف سے تمہیں القاء ہوا ہے، یہ چھوت لگی ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی تمہارے جسموں کو اس نے علیحدہ کیا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ اس کی اور بہت سی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں صفوں کا اہتمام کتنا کیا اللہ کے نبی نے، تسویۃ الصفوف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ
جڑ جاؤ، وتراسو، ایسے جڑ جاؤ کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنها الحذف، میں دیکھتا ہوں اور مجھے نظر آتا ہے کہ شیطان گویا داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے صفوں کے درمیان جو خلل ہوتا ہے، جو گیپ ہوتا ہے، اس میں سے جیسے کوئی چھوٹی سی بکری ہوتی ہے جو ہے سمٹا کے کسی چھوٹی سی جگہ پہ اندر داخل ہوتی۔ تو آپ دیکھیے نماز میں بھی آپ فرمایا نا کہ دیکھو لوگوں تفرقے کے ساتھ کھڑے نہ ہوا کرو، جڑ کے کھڑے ہو۔ اگر تم نماز میں جڑ کے کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کی کہ فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، یعنی تم نماز میں بھی جڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو پھر گویا شیطان کو موقع ملے گا کہ ابھی تمہارے جسم دوری پر ہیں تو تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے پھاڑ دے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے تو ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، سیچوریشن نہیں حاصل ہوتی، سیر نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، لگتا ہے کہ جیسے تم تتر بتر ہو کر علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ تو فرمایا کہ مل کے کھایا کرو، اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، اس سے کھانے میں برکت آئے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بھائی تم یہ جو الگ الگ پڑاؤ ڈالتے ہو، الگ الگ ٹھہرتے ہو، اس میں بہت سے مضرات بھی ہیں، لیکن کہا کہ شیطان کو در اندازی کا موقع ملتا ہے۔ اور جیسے کہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں امتثال امر جو ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری درجے میں ہوتا تھا، بالکل لٹرل ہونے لگتا تھا۔ تو کہا کہ پھر اس کے بعد بالکل جڑ کے ان کا پڑاؤ جو ہے وہ ہونے لگ گیا۔ سیدنا سہل بن عمر، جن کو سہل ابن ربیع بن عمر الانصاری بھی کہا گیا ہے، جن کا کی جو ہے کنیت ہے، جو معروف تھے ابن الحنظلیہ کے نام سے، اور یہاں فرمایا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، یہ بہت امتیاز ہے، یعنی بعض اوقات کسی سند میں کسی صحابی کا شرف بیان ہوتا ہے، هُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَدْرِ، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، یا اصحاب الشجرہ، یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ اصحاب شجرہ کون ہیں؟ وہی من اہل بیعت الرضوان، یعنی وہ خوش قسمت لوگ ہیں 1400 سے کچھ اوپر کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حدیبیہ کے مقام پر، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ وہ بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ لقب خود قرآن مجید نے دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان لوگوں سے، ان اہل ایمان سے جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کی ایک درخت کے نیچے۔ تو کہا کہ یہ صحابی جو ہیں یہ اہل بیعت رضوان میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک اونٹ پر سے، قد لحق ظہرہ ببطنہ، کہ اس کا جو پیٹ ہے اس کی پیٹھ پیٹ سے جا لگی تھی، یعنی بالکل جیسے آپ سمجھ لیں کہ پیٹھ اور پیٹ برابر ہو گئے، یعنی پیٹ بالکل ختم ہی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ٹیکسلا میں بھی اور جگہوں پر بھی جو سدھارتھ ہے، مہاتما گوتم بدھ، ان کی جو مختلف جو ہے لگی ہوتی ہیں ان کے مجسمے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ پیٹ اور کمر ایک ہو گئے ہیں، بالکل ایک گروو سا ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی صورت جو ہے وہ بتا رہے ہیں صحابی کہ ایک ایسا جو ہے اونٹ دیکھا کہ بالکل پیٹھ اور جو ہے پیٹ بالکل برابر لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں ان کا مالک بھی ہوگا، آپ فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، اندیشہ نہ کرو ان گونگے بہائم کے حوالے سے۔ یہ کون ہے کہ یہ میوٹ ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ اس لیے عجمہ کہتے ہیں نا کہ جو نہ بول سکنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ فارسیوں کو، غیر عرب لوگوں کو عجمی اس لیے کہا کرتے تھے کہ جی اصل میں تو زبان، بیان، خطبہ، شعر، فصاحت، بلاغت وہ ہمارا جو ہے ڈومین ہے، یہ لوگ تو گویا گونگے ہیں ہمارے سامنے۔ تو کہا کہ یہ جو مواشی ہیں، یہ جو بہائم ہیں، ان کے بارے میں، اور یہ کیا ہیں؟ یہ گونگے ہیں، یہ اپنی تکلیف زبان سے بیان نہیں کر سکتے،
اپنی پریشانی کا اظہار زبان سے نہیں کر سکتے، ان کی بھی ایک زبان ہوتی ہے لیکن وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پچھلی مرتبہ بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، اس کے حوالے سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم صرف یہ کہیں کہ بھئی یہ تو انسان ہیں اور یہ انسانوں میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے ہمارے فرقے سے ہیں اور پھر ہماری جماعت سے ہیں اور ہماری قوم اور نسل میں سے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ کوئی پریویلیج معاملہ کرنا ہے۔ یہی تو اصل میں نسل پرستی ہے نا، یہی کو ٹرائبلزم کہا جاتا ہے، یہی ریسزم ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مخلوقات ہم اصل ہیں، ان سب کی اصل ایک ہی ہے، یعنی ایک ریت کا ذرہ ہو اور ایک گھاس کا تنکا ہو اور ایک سمندر کی بوند ہو اور انسان ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی حیوانات ہوں، سب کے سب ہم اصل ہیں، سب کا خدا ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ یعنی تمام مخلوقات میں وجہ اشتراک کیا ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسانوں میں پر ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بنی آدم ہے، وہ ایک انسانی جوڑا جو ہے آدم اور حوا، ان کی آگے اولاد۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے میر کا کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، جہاں سے تم ہو وہیں سے ہم بھی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بات کہ یہ تو حیوان ہے اور حیوان ہیں تو بول بھی نہیں سکتے، اور ان پہ تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ مکلف وجود بھی نہیں ہے، مکلف وجود تو انسان اور جن ہی ہیں، ان کے لیے معلوم نہیں جنت جہنم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ اہم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ تکلیف کا احساس رکھتے ہیں، انہیں درد ہوتا ہے، اسے جو ہے انہیں کلفت محسوس ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے ان گونگے بہائم کے حوالے سے، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً، تو ان کو سواری کے لیے استعمال کرو، ان پہ سواری کرو اس حال میں کہ یہ صالح ہوں، اور ان کو کھاؤ بھی اس حال میں کہ یہ صالح ہوں۔ تو صالح کا ایک مطلب ہوتا ہے نیک، یہ جیسے آپ کہیں کہ ایک مورل اور ایتھیکل کنسٹرکٹ ہے، نیک اور بد ہونا، لیکن یہاں صالح کا مطلب ہے درست ہونا، صحیح ہونا، مناسب ہونا، کسی چیز کے اہل ہونا، کمپیٹیبل ہونا۔ تو کہا کہ جب تک یہ سواری کے لائق ہوں، سواری کے قابل ہوں، تب تک ان پہ سواری کرو۔ بہت لاغر ہو جائیں اور اگر بیمار ہیں تو گویا صالح نہیں رہے، بہت لاغر ہو گئے تب بھی صالح نہیں رہے، بیمار ہو گئے تب بھی صالح نہیں رہے، یا بہت عمر ہو گئی ان کی، بہت بوڑھے ہو گئے تب بھی یہ سواری کے لائق نہیں ہوتے۔ تو اتنی تفصیل سے فرمایا آپ نے کہ بھائی ان پہ سواری بھی تب کرو جب یہ سواری کرنے کے قابل اور لائق ہوں، اور فرمایا کہ ان کو کھاؤ بھی، چکے ظاہری بات ہے کہ یہ وہ مویشی ہیں مأکول اللحم ہیں، یعنی گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا بیل ہو یا گائے ہو، یا اور آپ کو معلوم ہے کہ اور بہت سے مواشی ہیں۔ تو کہا کہ ان پہ سواری بھی کرو اس حال میں کہ جب یہ بھلے چنگے ہوں، یہ درست ہوں، یہ صحیح ہوں، اور ان کو کھاؤ بھی اس حال میں کہ جب یہ اچھے ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ آپ بیمار جانور ہے، بالکل جو ہے مرنے والا ہو رہا ہے، آپ اس کو ذبح کر کے آپ اس کا گوشت کھائیں گے تو اس میں بھی پھر مضر اثرات ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اِرْكَبُوهَا صِحَاحًا وَكُلُوهَا سِمَانًا، ان پہ سواری کرو جبکہ یہ صحت مند ہیں، فٹ ہیں، ٹھیک ہے، تب ان پہ سواری کرو، وَكُلُوهَا سِمَانًا، اور ان کو کھاؤ اس وقت کہ جب یہ فرباں ہوں، باقاعدہ گوشت والے ہوں، اس حالت میں ان کو کھاؤ۔ اب یہ جو بات فرمائی گئی ہے یہاں پر، یہ اصل میں تو فرمائی گئی ہے ان سواریوں کے لیے کہ جو جاندار ہیں، اینیمیٹ ہیں، لیکن اس لحاظ سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو ان اینیمیٹ ہیں، اب ہم عام طور پر جو استعمال کرتے ہیں سواریاں، وہ تو میکینیکل ہیں اور اب تو ڈیجیٹل ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا اس کی شکلیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی تو معاملہ کرنا پڑتا ہے نا۔ یعنی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھئی گاڑی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو گئی، یا کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کمپیوٹر ہے، چاہے وہ کوئی مشین ہے، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی وہ ایک خاص حد تک استعمال کے قابل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی گویا آرام دینا پڑتا ہے، اس کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ تو بات آپ کو معلوم ہے نا کہ بھئی یہ بات کہ انسانوں میں یعنی روح ہوتی ہے، ایک خاص معنوں میں وہ تو انسانوں میں ہوتی ہے، جان اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شعور تو اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو دیا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہیومن کنسٹرکٹس ہیں جو ہم بناتے ہیں وہ بالکل شعور سے آ رہی ہیں، وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ہر چیز آسمان و زمین میں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ کلاک ہے اور یہ کیمرہ ہے، ہم بنایا تو ہم نے ہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے بہت غلط ارادے سے بنایا ہو، لیکن یہ مخلوق ہیں۔
اور ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی کوئی کانشیسنیس ہو، کوئی خاص شعور ہو، اور کوئی نہ کوئی حص ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اب جو کوانٹم میکینکس وغیرہ کے بعد اب تو بہت سی چیزیں جیسے ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فزیکل چیزیں ہیں ان کے حوالے سے معاملہ کرتے ہوئے بھی دھیان کرنا چاہیے، اور یہ تو سبھی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی آلہ آپ استعمال کر رہے ہیں، گویا اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک بہت مشہور عالم دین ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کے پوتے وہ بھی عالم ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے دادا جان جو ہے نا وہ پنکھا بہت دیر چلتا تھا نا، تو وہ کہتے تھے بھائی اینو بند کر دو، اینو بھی آرام دو، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تھک گیا ہے، اس کو آرام دو۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہم بھی اس طرح سوچتے ہیں کہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اے سی بہت دیر سے چل رہا ہے، یہ جو پنکھا بہت دیر سے چل رہا ہے، بھئی اس کے بھی کوئی حقوق ہیں، یہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ بھئی جو بھی چیزیں ہم برتتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ یہاں سواریوں کا ذکر ہے، تو اس کا دھیان کرنا چاہیے، اس کو اس حد تک استعمال کرنا چاہیے جب وہ سواری کے قابل ہوں، خاص طور پہ چوپائے، اور اسی طریقے سے اسی وقت ان کا گوشت کھانا چاہیے جب ان کے گوشت کے اندر بھی جو ہے صحت مندی کے اثرات ہوں۔ سیدنا ابو جعفر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ شاید سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، تو اللہ کے نبی کے قریبی عزیز اور بالکل جیسے چھوٹے لڑکے سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے ساتھ مجھے پیچھے بٹھایا، وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خفیہ انداز میں چھپا کر ایک بات مجھے ارشاد فرمائی جو میں کسی کو بیان نہیں کروں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز ہے وہ گویا میرے سینے میں دفن ہو جائے گا، میں کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے کوئی اوٹ لینا چاہتے، استطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ اختیار کرنا، استطار یعنی للبول، یعنی بول و براز کے لیے پردہ اختیار کرنا۔ تو کہا کہ اپنی قضائے حاجت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا کہ کوئی اونچی چیز، کوئی باڑ یا کوئی دیوار یا کوئی ٹیلا یا کوئی جھنڈ جو ہے وہ درختوں کا۔ اب یہاں پر جو مستدل ہے اس باب سے، اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ اس کے پہلے جملے میں ہے کہ اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی سواری میں مجھے ردیف بنایا۔ ردیف کہتے ہیں جو چیز ساتھ لگی ہوئی، شعر میں بھی ہوتا ہے نا ردیف اور قافیہ، تو اسی طریقے سے ردیف وہ چیز ہوتی ہے جو بالکل آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی مشرکین عرب جو ہے بار بار ٹھٹھا اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، اور جو ہے پوچھتے تھے بھئی کب ہوگی قیامت، کب آئے گا عذاب؟ تو ان سے کہا گیا نا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا، جلدی نہ مچاؤ۔ اور ایک موقع پہ ان سے کہا کہ عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی، کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پکار رہے ہو نا، جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ردیف ہو، تمہاری کمر سے لگی بیٹھی ہو، کسی بھی وقت وہ دنیا کا عذاب آ جائے، یا وہ الساعہ آ جائے، دنیا کی موت ہو جائے، یا تمہاری اپنی موت آ جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مجھے سواری پر بٹھایا۔ اور اس میں اصل بات کیا ہے کہ بھئی اگر سواری جو ہے وہ طاقتور ہے، سواری میں سٹیمنا ہے، سواری میں کیپیسٹی ہے، تو ایک سے زیادہ لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات ثابت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگوں میں تو عام ہوتا تھا کہ سواریاں کم ہوتی تھی، دو دو لوگ بھی بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بھئی اگر جانور، گویا اسی سیاق و سباق میں ہے کہ اگر جانور اس قابل ہے کہ اس پر ایک سے زیادہ لوگوں کو سوار کیا جا سکے تو کرایا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مجھے پیچھے بٹھایا۔ پھر ایک ضمنی بات یہاں فرما دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ میں بہت قریب تھا تو مجھ سے کچھ سرگوشی میں بات ارشاد فرمائی، اور کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی کے سامنے وہ بات بیان نہیں کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ راز ہے اور کسی کا راز بھی فاش کرنا نہیں چاہیے،
الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک راز ہو جو کسی کے علم میں ہو۔ اور پھر ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بتائی کہ جب بھی انسان جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے کہیں رکے یا ٹھہرے یا بیٹھے تو سطر کا اہتمام کرے۔ اور جس طرح روایتوں میں آتا ہے نا کہ بھئی ایک اللہ کے نبی گزر ہوا ایک قبر پر سے، اور آپ نے کہا کہ بھئی جو ہے یہ دو قبروں سے گزر ہوا، اور آپ نے کہا کہ یہ دو لوگوں کو جو ہے وہ کچھ باتوں پہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ باتیں ان کے نزدیک بہت چھوٹی ہیں لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی ہیں۔ تو ایک میں کیا ہے، کان لا یستتر من البول، کہ بھئی جو بول و براز کے موقع پہ سطر کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں، ایک مطلب یہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ بھئی جو ہے اس کو خیال ہی نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھ جائے گا سطر کھول کے جو ہے معاملہ شروع کر دے گا، دیکھ نہیں رہا کہ لوگ ہیں، لوگوں کے درمیان میں ایک کام کرتا ہوں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے لا یستنزہ عن البول، کہ جیسے جو ہے پیشاب وغیرہ کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا شخص کون ہے، جو لگائی بجھائی کرتا ہے، نمیمہ جس کو کہتے ہیں، آگ لگاتا ہے اور یہاں کی بات وہاں پہنچاتا ہے، من جہت الافساد۔ بس اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے اس باب سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سواری پر پیچھے بٹھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔